عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی ریکارڈ 38% پر پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے بعد حکومت کو خیال آیا اور حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا سوچا۔ آٹا سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، LPG سستی ہو گئی، کھانے کا تیل بھی سستا ہو گیا۔ عام آدمی کے لیے یہ خبریں یقیناً بہت ہی خوشگوار ہیں، لیکن معاشی اعداد و شمار پر جس کی بھی نظر ہے معلوم نہیں وہ قیمتیں کم ہونے پر خوشی منائے گا یا مزید تشویش کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آج قیمتیں کم ہونے کا یہ اعلان ہونے سے پہلے جو معاشی اشاریے تھے وہ بالکل ہی مختلف کہانی سنا رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے فراہم کیا گیا ریلیف کیا حقیقی ہے یا مصنوعی ہے؟ کیا بہتر معاشی صورتحال کا فائدہ ریلیف کی صورت عوام کو پہنچایا گیا ہے یا صرف آنے والی الیکشن کی خاطر ملک کے بچے کچے وسائل بھی اس ریلیف میں جھونک دیے جائیں گے جو آگے جا کر وہ معاشی گڑھا بن جائیں گے جس میں ملک کی معیشت گر جائے گی؟ حکومت کے اپنے ادارہ شماریات نے مئی کا مہینہ ختم ہونے پر جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق تو صورتحال بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 38% ہے اور یہ 75 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ شہری علاقوں میں مہنگائی 35%، دیہی علاقوں میں یہ شرح 42% ہے، یعنی حکومت کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بے پناہ ہے اور ایسی کوئی معاشی سرگرمی بھی نہیں ہو رہی جس سے آمدن بڑھ سکے، بلکہ صنعتی ترقی نے تو ریورس گیئر لگایا ہوا ہے۔ اس سال پاکستان کی ترقی کی شرح صرف 0.2% رہی ہے، حالانکہ GDP کا ہدف 5% طے کیا گیا تھا۔ صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے 6% ہدف حاصل طے کیا گیا تھا، لیکن یہ ترقی -3% ہوئی۔ یہ اعداد و شمار نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں 24 مئی کو جاری کیے گئے تھے۔ ہدف اور حقیقت میں معمولی نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، اور مہنگائی کے اعداد و شمار تو آج ہی جاری کیے گئے۔ پھر حکومت کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب معاشی اشاریے بہتر ہو گئے؟ پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمراہی کا سحر ہے وہ ٹوٹتا ہوا اور مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہی حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ IMF سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل حالت میں ہی ختم کر دیا جائے گا، یعنی جو ڈالر آنے کی دسمبر سے امید لگائی جا رہی تھی اب وہ بھی نہیں آنے والے۔ اوپر سے آئندہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پاکستان کو 11 ارب ڈالرز تک بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے۔ مزید یہ کہ ٹیکس کی صورت کمائی کرنے کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا FBR اس سے 6% پیچھے ہے۔ 11 ماہ کی ٹیکس کمائی میں 430 ارب روپے کی کمی سامنے آ رہی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آخر حکومت یہ دعویٰ کیسے کر رہی ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے؟ جو معیشت کے ماہرین ہیں، جنہیں معیشت کی سوجھ بوجھ ہے، وہ بھی معاشی صورتحال پر اپنی مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں۔ شبر زیدی نے تو جولائی کے بعد سنگین معاشی بحران کی پیشگوئی کی۔ مفتاح اسماعیل IMF کے بغیر پاکستان ایک سہ ماہی تو نکال لے گا، لیکن پاکستان کا عالمی مالیاتی ادارے کے بغیر گزارا کرنا ناممکن ہے۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کے ذریعے ان پر اعتراض کیا۔ خواجہ آصف نے لکھا، ملک کا معاشی عدم استحکام اس وقت میڈیا پر نکتہ چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو معیشت خواجہ آصف کی ٹویٹ کے مطابق نکتہ چینی تک کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ معیشت اس وقت ریلیف کی متحمل کیسے ہو سکتی ہے؟ ماہر معیشت حفیظ پاشا نے تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور شاہد صدیقی نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ کم ہوئی تو بھی 34% پر آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمی نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، صنعتی ترقی منفی میں جا چکی ہے۔ IMF سے آنے والے ڈالر بھی مزید کچھ اور دنوں کے لیے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ ملکی معیشت صرف ایک نکتہ چینی سے ڈول جاتی ہے، پھر اس معیشت سے وہ ریلیف کیسے نکالا گیا جس کا آج اعلان ہوا ہے؟